وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مائدہ درس نمبر 492، آیت نمبر 55-56، حصہ 4. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. اے ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو خدا ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں. یہ خدا کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے. سامعین اکرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 55. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تمہارا، اے مومنو، تمہارا دوست تو فقط اللہ ہے، اس کے رسول ہیں اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جھکے رہتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی کرے گا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کا لشکر یہی غالب ہوگا. سامعین اکرام، نماز کی ہم بات کر رہے تھے، نماز کہ نماز کیا ہے، کیوں ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، کیوں ادا کی جاتی ہے. اور اس تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یعنی خلاصے کے طور پہ اگر میں یہ بات کہوں تو وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کے اپنے مقصد حیات تک اگر اپنے مقصد حیات تک پہنچنا چاہتا ہے، یا اپنی زندگی کی معراج تک پہنچنا چاہتا ہے، یا کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کی صرف ایک صورت ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کی بجائے
اللہ کی بندگی کر کے زندگی گزارے، یعنی اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہوگا۔ ہماری نمازیں دیکھیں، ہماری زندگی، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارا حال تو ذرا مختلف یوں ہے کہ ہمیں تو اپنے مقصد حیات کا بھی پتہ نہیں ہے۔ آپ گوگل پہ لکھیں نا مقصد حیات یا زندگی کا مقصد کیا ہے، تو آپ کو تسلی بخش جواب نہیں ملے گا، ادھر ادھر کی باتیں۔ یعنی گوگل وہ چیز ہے کہ اس پہ یعنی ہمارے جو مسلمان ہیں یا ان کے جو بھی ہمارا طبقہ جو ہے، یہ اس نے بہت سارا مواد اس میں موجود ہے، قرآن موجود ہے، تفاسیر موجود ہیں، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، لیکن اگر آپ یہ خاص موضوع لکھ کے جو کہ ہماری بنیادی ضرورت ہے اور جو ہماری بچے کی پہلی جماعت سے اس موضوع کو شامل ہونا چاہیے تھا، تو وہ جو ہے آپ کو نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ بہرحال اس کی تو ہم بحث نہیں کرتے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور وہ بات ذرا آپ غور سے سنیں کہ اگر زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزاری، یعنی ایک روش ہوتی ہے، یہ سامعین اکرام، ایک روش ہوتی ہے کہ آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ من چاہی زندگی گزاریں گے، یعنی اس پر مجبور ہوں گے۔ اللہ کی عبادت، اطاعت یا بندگی کی آپ کو کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی، اور اس صورت میں جو آپ کریں گے، یعنی بنا کسی مقصد کا تعین کیے اگر آپ زندگی گزاریں گے، تو آپ کے جو، اگر آپ مسلمان برائے نام مسلمان ہیں اور آپ کچھ اسلامی افعال کر رہے ہیں، تو آپ کے وہ تمام اعمال بے سود ہوں گے اور ضائع ہوں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات واضح طور پہ فرمائی ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، یہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ میں نے بے مقصد نہیں پیدا کیے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے کافروں کا۔ فویل للکافرین من النار، او کما قال، ایسی آیت ہے قرآن میں کہ یہ گمان ہے کافروں کا، بے مقصد زندگی تو کافر گزارتے ہیں، اور پھر کافروں کے لیے جو ہے پھر عذاب ہے۔ یعنی یہ روش کافرانہ ہے کہ آپ بنا کسی مقصد کی جی رہے ہیں، یعنی بنا کسی حقیقی مقصد کی جی رہے ہیں۔ ویسے تو بات یہ ہے کہ انسان بنا مقصد کے زندگی گزار ہی نہیں سکتا، اگر حق مقصود نہیں ہوگا تو باطل مقصود ہوگا یقیناً اس کا۔ باطن ہمارا مقصود ہے، باطن مطلب اللہ ہماری منزل ہے، ہمارا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر اللہ کو ہم اپنی منزل نہیں بناتے تو پھر باطل مقصد ضرور ہم متعین کریں گے، اور باطل کیا ہے؟ دنیا، لعنتی دنیا۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے، الا ذکر اللہ کی یاد نہیں۔ تو اللہ کی یاد سے اگر آپ کا دل غافل ہو گیا، پھر بھلے آپ کلمے پڑھتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نیک اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ آیت نمبر 53 میں، یعنی 53 میں کیا تھا؟ 53 نمبر آیت اسی سورہ مائدہ کی ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم 55 نمبر پڑھیں۔ 53 میں یہ ہے کہ جو برائے نام مومن ہیں، برائے نام مسلمان ہیں، تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ضائع کر دوں گا۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر ہم نے وہ دوسری آیت بھی پڑھی تھی
کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھر گیا۔ تو بہرحال ایک جو نقطہ ہے وہ آج جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ زندگی من چاہی گزاریں گے، پھر قرآن اور سنت رسول کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں، اپنا احتساب کر لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آیا قرآن اور رسول کا طریقہ جو کامیابی کی ضمانت ہے، اس کی آپ کے نظر میں کتنی اہمیت ہے؟ اور یقیناً دیکھیں، موت سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہوگا، زندگی اگر آپ نے خواہشات نفس سے گزاری، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو بھلا کر، تو پھر یہ ہے کہ آپ کی کامیابی مشکل ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ آئیں، دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ لیکن اب یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، دراصل ایک خاص قرآن میں تو سارا یہ مضمون بھرا ہوا ہے کہ زندگی یا تو آپ خواہشات نفس سے گزاریں گے اور یا اللہ کی مرضی سے گزاریں گے، دو ہی طریقے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اہبطوا منہا فاما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ یہاں سے نیچے اترو، اے آدم تم جاؤ، اور تمہاری جو کامیابی ہے وہ میرے ہدایات کے اتباع میں ہوں گی، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو۔ فمن تبع ھدای، تو جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، ان کے مطابق زندگی گزاری، تو بس وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ تو دیکھیں، بات مشکل نہیں ہے سمجھنے میں، یا تو انسان اپنی مرضی جیے گا یا اللہ کی مرضی۔ اگر یہ اللہ کی مرضی نہیں جینا چاہتا، جیسے کہ ہم، اس میں تو دیکھیں کوئی خاص دلائل کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی زندگی جینا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک، افراد بھی اور قوم بھی۔ یہ بالکل سادی سی بات ہے۔ تو جو اپنی مرضی زندگی جیے گا تو اس کا حال جو ہے پھر وہ بے حال ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اب دیکھیں، قرآن کی ایک آیت دو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی مضمون کے دلیل کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، آخری پارے میں ہے یہ کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیں، بہت آسان باتیں ہیں، بہت سیدھی باتیں ہیں، اس میں کوئی یعنی کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے ان کو سمجھنے میں، یا اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان طرز ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى جو شروع ہوتا ہے، یہ آیت جو شروع ہوتی ہے وہ اس سے شروع ہوتی ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے طغیانی یعنی بغاوت کی، طغا، جیسے کہ ہم نے بغاوت کی بھی ہے سامنے کر، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، فإن الجحیم ہی المأوی، تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اس کا آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ دے دیا۔ تو بہرحال ایک اور آیت ہے، یہ دیکھیں، تمام قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں نا ایسے ڈیپلی اور یعنی سوچ سمجھ کے اگر پڑھیں تو آپ کو یہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، اور وہ بالکل سادی سی بات ہے۔ زندگی یا تو آپ بندگی میں گزاریں
اور بندگی میں نہیں گزارتے تو وہ تو پھر غیر بندگی ہو گئی، وہ تو پھر خواہشات نفس ہو گئی۔ بالکل سادی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے انسان کو میں نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ زندگی میری بندگی میں گزارے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ اپنے مقصد کو پہنچے۔ اچھا، دوسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں، وہ یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ اصل میرا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے، یعنی اس میں نماز کا بھی تذکرہ ہے۔ نماز کی میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اچھی طرح وضاحت بیان کی ہے کہ انسان کا جو مقصد ہے وہ بندگی میں پورا ہوتا ہے۔ بندگی جب آپ شروع کر دیں گے تو آپ 5 وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حضور میں بلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے دوبارہ رابطہ کرو، مجھ سے مدد مانگو، میرے ساتھ تجدید عہد کرو، مجھ سے سیدھا راستہ مانگو، اور میرے بندگی کا اظہار عملی طور پہ کرو، میرے سامنے سجدہ لگاؤ، میرے حضور سجدہ لگاؤ۔ تو یہ تو گزشتہ نشست میں نے آپ کو کہا تھا، لیکن آج جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اس سے پہلے جو ہے نیک لوگوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان نیک لوگوں کے بعد جانشین ہوئے نااہل جانشین، خلف نااہل جانشین، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ جو نقطہ ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا آپ بھی غور کریں، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ بس یہ نقطہ ہے، تھوڑا سا اس پہ ذرا آپ غور کریں۔ یعنی نماز اگر آپ کی ضائع ہوگی، یعنی نماز کے مقصد سے آپ غافل ہو گئے، تو اب آپ خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگیں گے، شروع کر دیں گے آپ۔ اب نماز کی بس کوئی اہمیت ہی نہیں۔ آج دیکھ لیں، آج اگر کوئی نماز پڑھ بھی رہا ہے تو نماز ضائع ہو رہی ہے۔ نماز کی پوری شرائط، اور وہ نماز ہی کیا جو آپ کو حقیقی سجدے سے روک دے، جو ایک سجدہ آپ کو کرنا ہے اس سے آپ کو روکے، وہ نماز ہی کیا۔ نماز تو وہ ہے کہ اس کے بعد آپ اللہ کی بندگی میں وقت گزاریں۔ یہ تو نہیں کہ آپ ہماری تو دیکھیں، ہماری حالت یہ ہے کہ 5 وقت اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور تیری بندگی کرتے ہیں۔ یہ ہر رکعت میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ مضمون دیکھیں، میں بڑے جو الفاظ ہیں، جو مضمون ہیں، بڑے سوچ سمجھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے نماز کو ضائع کرنا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے نماز کو ضائع نہیں کرنا تو آپ اللہ کی بندگی میں زندگی گزاریں گے۔ واتبعوا، دیکھیں تھوڑا سا گرامر کے حساب سے آپ دیکھیں، مطلب لفظی ترجمہ، وخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ان کے بعد یعنی ان کے جانشین ہوئے نااہل، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خواہشات نفس کی پیروی کی۔ بس یہ ایک نقطہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو خلاصہ کلام، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے ساری گفتگو کا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اگر مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کرنے سے آپ روک دیے گئے ہیں، حالات یعنی زمانے نے، شیطان نے، نفس نے، کسی نے بھی آپ کو، طاغوتی قوتوں میں سے کسی نے بھی اگر آپ کو روک دیا ہے اللہ کی بندگی سے، تو اب آپ کی نماز ضائع ہو رہی ہے۔
بس یہ ایک نقطہ ہے، نماز وہ نماز ہے جو آپ پڑھ کر بندگی پر مجبور ہو جائے، اور وہ نماز نہیں ہے جو آپ کو اللہ کی بندگی سے روک دے۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا غور کریں، مضمون اس میں اصل میں پورا قرآن ہی اس بنیاد پر ہے نا کہ آپ مرضی سے زندگی گزاریں یا بندگی میں زندگی گزاریں۔ اور ہمارے یعنی آج انسانوں کے دو گروپ ہیں، چھوٹا سا گروپ جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی بندگی کر کے زندگی گزار رہا ہے، یا اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اور ایک کثیر تعداد جو ہے وہ اپنی مرضی زندگی جی رہی ہے۔ اس میں مسلمان بھی ہیں برائے نام، جیسا کہ ہم، اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، کافر مشرک بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سب منافق بھی ہیں، تو وہ اپنی مرضی زندگی جی رہے ہیں۔ اگر آپ ذرا غور کریں نا ان آگے پیچھے کے سیاق و سباق پہ، اس سے پہلے بھی یعنی من یرتد منکم عن دینہ کا مضمون آیا ہے، اور مضمون منافقوں کا چلا آ رہا ہے، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، یہ مضمون سارا یہ بھی اور اس کے بعد بھی، یعنی مضمون ابھی آئے گا، ابھی آپ دیکھیں گے، وہ بھی ایسے لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے سیاق و سباق میں۔ اب یہاں نماز کا اور خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ دوستی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ تمہارے دوست تو اللہ ہے، رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ مومنوں کی صفت ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے مقصد سے غافل نہیں ہے، اور زندگی ان کی بندگی میں گزر رہی ہے۔ دیکھیں نماز مجموعہ ہے تمام آپ کی جو عبادات ہیں۔ یہ عبادات کا لفظ میں بڑی احتیاط سے لیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے عبادات کے بارے میں۔ آپ نے عبادات کو محدود کر دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چند افعال تک نہیں۔ یہ عبادت یعنی عبادت دراصل یہ ہے کہ آپ جھک جائیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، مومنوں کی یہاں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، آپ جھک جائیں۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ذرا آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ دوسری جو صاحب ایمان لوگوں کی دوسری صفت ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، انسان کو یہ عالم اسباب ہے، اور ہماری تمام معیشت کا دار و مدار مال پہ ہے۔ جعل اللہ لکم قیاما، ہمارے ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے یہ امیر اور غریب کا تفاوت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہ ہم نے بیان کی بھی ہیں، لیکن زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مد رکھی ہے کہ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک طرف تو آپ کی نفسانی پاکیزگی ہوتی ہے، انسان کی نفسانی پاکیزگی ہوتی ہے، مال کی پاکیزگی ہوتی ہے، نفس کی طہارت ہوتی ہے، یعنی ظاہری اور باطنی زکوٰۃ جو ہے ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر معاشرے میں جو جن لوگوں کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ ان کو ان کا حق واپس لوٹا دیتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، میں نے آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑی توجہ، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا حق، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا حق، جن کا مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے، پھر آپ کو کہا ہے کہ بھئی یہ اتنا جو ہے یہ لازمی تم نے واپس لوٹانا ہوگا۔ زکوٰۃ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی
کسی کو کسی علاقے کا عامل بنا کے بھجواتے تھے تو ان کو یہ ہدایت کرتے تھے کہ زکوٰۃ خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ آپ ان سے زکوٰۃ لو، ان کے اغنیاء سے زکوٰۃ لو اور ان کے فقراء میں واپس لوٹا دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے سامنے کرام، اور بہت ساری حکمتیں ہیں، اور یعنی یہ زکوٰۃ خوش دلی سے زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کا ایسا نظام نہیں ہے۔ زکوٰۃ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت زکوٰۃ جمع ہوتی رہتی ہے تو وہ اس کے لیے ہیلے بہانے یہ وہ، بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن جو اصل مضمون ہے وہ اقامت صلاۃ کا ہے۔ تو زکوٰۃ یعنی مومنوں کی دوسری صفت جو ہے یہ زکوٰۃ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں خوش دلی سے۔ جو فقراء کا حق ہے وہ ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور ان کا ایک رویہ ہے کہ یہ جھکے ہوئے ہیں، یعنی ان کا جھکاؤ رب کی طرف جھکاؤ۔ اور یہ ایک سامعین اکرام عام طور پہ تو کتابوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ یہ رکوع سے مراد کون سا رکوع مراد ہے، تو یہاں اصل جھکاؤ مراد ہے، یعنی راکعون تو یعنی جو نماز کا رکوع ہے وہ تو نماز میں آ گیا، لیکن یہاں ایک رویہ بیان ہو رہا ہے اس کا مومنوں کا، کہ ان کی یہ خشوع اور خضوع کی حالت میں رہتے ہیں اور یہ جھکے ہوئے رہتے ہیں۔ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کی یاد یعنی اللہ کے احکامات کے سامنے ان کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مومنانہ صفت ہے سامعین اکرام، اور یہ کوئی صفت بھی ہم میں موجود نہیں ہے۔ رسمی طور پہ اگر آپ نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، اور لیکن یہ چیز جو ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ، کہ یہ جھکے ہوئے ہیں۔ عام طور پہ ہمارا رویہ جو ہے یہ ہے کہ ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ ایک اصل بات ہے کامیابی اور ناکامیابی کی۔ اور میں نے ایک آیت تو آپ کو پڑھ کے سنا دی، دوسری بھی سنا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بلکہ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اس کے لیے اجر ہے، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ان پر نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ تو وہم راکعون، یہ جھکے میں ان کا رویہ جھکا ہوا ہے، اور یہ مومن کی خاص صفت ہے سامنے کرام۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو پاؤ گے رکوع کرتے، سجود کرتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل جو ہے تلاش کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے سجدوں کا اثر ظاہر ہوگا۔ تو دیکھیں سجدے کا اثر یہ ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا سر جھکا ہوا ہو، آپ جھکے ہوئے ہوں، کس کے سامنے؟ اللہ کے اور رسول کے حکم کے سامنے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ اور بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار اس میں ہے کہ ہم اللہ کی بندگی پر آمادہ ہو جائیں، اور وہ ہم نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا مقصود اللہ نہیں ہوتا، جب تک زندگی کو ہم اللہ کے لیے خاص نہیں کرتے تو اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی اپنی حقیقی کامیابی کے لیے ہم کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتے، آپ سے نیکی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی منزل اللہ نہ ہو، جب تک آپ کا مقصود محبوب اور معبود اور مطلوب اللہ نہ ہو، آپ سے یہ کوئی کام نہیں ہو سکے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال
میں نے تو ابھی کوشش کی ہے، اور باقی آپ سوچیں، تھوڑا سا میں نے مضمون ادا کر دیا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سنا دیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں. انما فقط، اے مومنو، تمہارے دوست تو فقط اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں. والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں. وہم راکعون، اور یہ جھکے ہوئے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ، جس نے بھی دوستی کی اللہ سے اور اس کے رسول سے. والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے. فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو بے شک اللہ کا لشکر غالب ہوگا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. تمہارے دوست تو خدا اور اس کے پیغمبر اور مومن لوگ ہی ہیں جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور خدا کے آگے جھکتے ہیں. ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا تو وہ خدا کی جماعت میں داخل ہوگا، اور خدا کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل